نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حکومت۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح ریاست کے مقاصد، اور عنوان ہے جدلیاتی لبرل ریاست کے فرائض۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرصہ سے پروگرام لبرل نظام حکومت کے تحت ریاست کے مقاصد کے حوالہ سے بات کر رہا ہوں کہ ریاست کے مقاصد کیا ہیں اور کیا ہونے چاہیے۔ اس حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے انفرادیت پسندوں کا نظریہ، اجتماعیت پسندوں کا نظریہ، مثالیت پسندوں کا نظریہ، حتیٰ کہ انارکسٹوں کا نظریہ، یہ تمام کے تمام نظریات آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے جو گروہ ہیں ان کے نظریات اور خیالات آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اسی طرح میں آپ حضرات کے سامنے اپنا ذاتی نظریہ، اپنا ذاتی جو ہے آئیڈیالوجی، اپنی ذاتی تھیوری، جدلیاتی لبرل ریاست کی تھیوری، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ ایک جدلیاتی لبرل ریاست کے مقاصد کیا ہیں، اور اسی حوالہ سے میں آپ حضرات کے سامنے ان دنوں گفتگو کر رہا ہوں کہ ایک جدلیاتی لبرل ریاست کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک جدلیاتی لبرل ریاست کیا فرائض انجام دے گی۔ یہ فرائض آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اس سے قبل میں آپ کے سامنے 20 فرائض رکھ چکا ہوں۔ آج اگلے 2 فرائض 21واں اور 22واں آپ حضرات کے سامنے رکھنا مطلوب ہے۔ سو عزیزان محترم، 21واں فریضہ ہے ایک جدلیاتی لبرل ریاست کا، ریاست کا متوازن دائرہ کار، ریاست کا متوازن دائرہ کار۔ سو عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ توازن میرے جدلیاتی لبرلزم کا ایک رکن ہے۔ جدلیاتی لبرلزم کے 15 ارکان سے آپ یقیناً آگاہی رکھتے ہوں گے، میں بار بار ان کو بیان کرتا رہا ہوں۔ تو ان میں سے ایک رکن ہے توازن۔ ظاہر ہے ہم نے جو ایکٹیویٹی بھی ایک جدلیاتی لبرل ریاست کو چلانے کے لیے، انجام دینے کے لیے اس کو سامنے رکھا ہے، اس میں ہم نے توازن کو ضرور سامنے رکھا ہے کہ توازن سے کام لیا جائے۔ توازن کو سامنے رکھا جائے گا تو ایک جدلیاتی لبرل ریاست جو ہے بہت آسان طریقے سے جو ہے وہ چل سکتی ہے۔ سو عزیزان محترم، جدلیاتی لبرل ریاست سماج کے تمام معاملات میں دخل اندازی کو پسند نہیں کرتی، فرد کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے، انڈیویجول کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ جدلیاتی لبرل ریاست کے فرض اولین میں یہ بات شامل ہے کہ انڈیویجول کا احترام کیا جائے، اس کی بہتری اور بہبود کے لیے کام کیا جائے، اور بہت سارے کام ایسے ہیں جو فرد کے سپرد کر دیے جائے، ریاست کو دخل اندازی کا حق حاصل نہ ہو۔ تو جدلیاتی لبرل ریاست سماج کے تمام معاملات میں دخل اندازی کو پسند نہیں کرتی۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو فرد اور سماج کی ثوابدید پر چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ فرد ان کو خود انجام دے، سماج ان کو خود انجام دے۔ اب ریاست کی بیجا مداخلت سے، ریاست کی بیجا مداخلت اگر ہو تو اس سے فرد کی خود اعتمادی کو ٹھیس پہنچتا ہے، فرد کی آزادی کو نقصان پہنچتا ہے، فرد خود اعتمادی سے کام نہیں کرتا، خود اعتمادی اس کے مطلب ہے گروہ کار آتی ہی نہیں، وہ اپنی قابلیت سے کام لینے سے گھبراتا ہے، جی چراتا ہے، تو اس لیے اس کو آزادی دی جاتی ہے، اور اس طرح جو ہے وہ آسان طریقے سے کام کرتا ہے۔ تو ریاست کی بیجا مداخلت جو ہے وہ فرد کی خود اعتمادی کو نقصان پہنچاتی ہے، اس کی آزادی کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس لیے ایک جدلیاتی لبرل ریاست تمام ذرائع پیداوار کو اپنی ملکیت میں نہیں لیتی، جیسا کہ سوشلزم والے کرتے ہیں، کمیونزم والے کرتے ہیں، افراد پر پابندیاں عائد کر دیتے ہیں، ان کو جائیداد بنانے کا حق حاصل نہیں، حتیٰ کہ ان کو سر چھپانے کے لیے مکان بنانے کا بھی حق حاصل۔ حکومت انہیں دیتی ہے مکان، جیسا بھی گندا دے یا اچھا دے یا ماڑا دے، جیسا بھی دے وہ حکومت فراہم کرتی ہے ان کو، خود ان کو اپنی مطلب ہے اپنے بچوں کی تعداد کے حوالہ سے، اپنے بچوں کی ضروریات کے حوالہ سے مکان بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جدلیاتی لبرل ریاست وہ تمام ذرائع پیداوار کو اپنی ملکیت میں نہیں لیتی، اور فرد کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کام انجام دے۔ بیشتر امور شہریوں کو خود انجام دینے کے لیے انہیں فراہم کیے جاتے ہیں، ان کو یہ مواقع فراہم کیے جاتے ہیں کہ وہ
अपने बहुत सारे कामों को खुद अंजाम दे लें। इसलिए बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनकी नजकारी कर दी जाती है, बहुत सारे अमूर ऐसे हैं जिनकी नजकारी कर दी जाती है, जिन्हें शहरी खुद अपनी सलाहियतों को बुए कार लाकर चलाने के काबिल होते हैं। वो नजकारी करके समाज के हवाले कर दिए जाते हैं, शहरियों के हवाले कर दिए जाते हैं। अब अज़ीज़ान मोहतरम 22वां हमारे सामने फरीज़ा है अदल इज्तमाई का क़याम, अदल इज्तमाई का क़याम। सो अज़ीज़ान मोहतरम जदलियाती लिबरलिज़म का रुकन तवाज़ुन, इत्तेहाद और तवाज़ुन और इश्तराक के अमल पर जोर देता है कि मुत्तहिद होकर काम किया जाए। इज्तमाइयत में बरकत है, इज्तमाइयत से बहुत सारे काम संवरते हैं, तवानाई इकट्ठी होती है, अफरादी कुव्वत इकट्ठी होती है, अफरादी कुव्वत से काम लिया जाता है। तो इस तरह इत्तेहाद और तवाज़ुन इश्तराक अमल पर जोर देता है जदलियाती लिबरलिज़म। तो उसका फ़ायदा यह होता है कि इंसान जो वो अपनी ज़ात में गुम नहीं रहता, बल्कि वो दीगर अफराद की सलाहियतों से भी काम लेने के लिए अपने आप को तैयार करता है कि दूसरों से भी काम लिया जाए, अफरादी कुव्वत से काम लिया जाए, दीगर अफराद से भी काम लिया जाए, उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाया जाए, उनकी काबिलियतों से फ़ायदा उठाया जाए। ये उसके अंदर जज्बा परवान चढ़ता है, उजागर होता है ये जज्बा उसके अंदर, यानी वो अपनी ज़ात में गुम नहीं होता। अगर मतलब अदल ना हो, इज्तमाई अदल ना हो, तो फिर वो इंसान अपनी ज़ात के अंदर गुम होता है कि मैं अब क्या कर सकता हूँ, वो अपनी ज़ात के अंदर गुम होता है, अदल इज्तमाई से दूर हो जाता है वो। तो अज़ीज़ान मोहतरम तवाज़ुन उसे दूसरों के साथ माशरती तौर पर, मुआशी तौर पर और सियासी तौर पर जितने भी उमूर हैं उनमें हम आहंगी पैदा करने की सलाहियत देता है और उसकी ज़रूरत पर जोर देता है। अगर तमाम अफराद ज़िंदगी की तमाम सरगर्मियों में तवाज़ुन का दामन थाम लें तो समाज में इज्तमाई अदल का एक कल्चर पैदा हो जाए और अफरादी कुव्वत ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए फील्ड में। और जब अफरादी कुव्वत आएगी तो ज़ाहिर है मुल्क को फ़ायदा होगा, कौम को फ़ायदा होगा, और जो है अफरादी कुव्वत को बैरूनी मुल्क भी भेजा जा सकता है, जिससे बहुत सारा ज़र मुबादला बैरूनी मुल्कों से कमाया जा सकता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम एक जदलियाती लिबरल रियासत अफराद को तवाज़ुन की अहमियत से आशना करती है और आशना करके उस पर अमल कराकर इज्तमाई अदल की मंजिल को करीब कर देती है। वमा अलैना इल्लल बलाग। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।